میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ وسلامہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین دینی ماں بہنیں، موجودہ دور میں اس دین کے دین برحق ہونے کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جدید خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ آئی ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ نیا پیدا ہو اس کے تالو میں کوئی چیز جو ہے میٹھی یا کوئی کیمیکل لگانا چاہیے، اس سے اس کی دماغ کی طاقت مضبوط ہوتی ہے. 1400 سال کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے، حالانکہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحنیک کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو کسی اللہ والے سے کھجور چبوا کر
پیدا ہونے والے بچے کے تالو میں اگر مل دیا جائے تو کھجور کے بے شمار فائدے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ والے کا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں جائے گا، اس کی وجہ سے نیکی کا مزاج بھی اس کا بنے گا، صحت اور دماغ بھی اعلیٰ بن جائے گا. صحابہ کرام نے اس پر بڑی پابندی سے عمل کیا اور آج مسلمان الحمدللہ اس پر عمل پیرا ہیں. کیا نقصان ہوا یہ بتائیے؟ بلکہ جتنے دن آگے بڑھ رہے ہیں اور جتنی ترقی ہو رہی ہے اتنا قرآن کریم کی آیات اور اسلام کا ثبوت جو ہے وہ ملتا جا رہا ہے، اور اسلام کی حقانیت جو ہے وہ ثابت ہوتی چلی جا رہی. قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم انسان کو انسان بنانے اور وہ بندے جو رب سے کٹ گئے ہیں ان کو رب سے جوڑنے والی کتاب ہے. اگر آدمی اس کتاب سے جڑ جائے اس طریقے پر کہ اس کی تلاوت کو حرز جان بنا لے. آج کل یہ بھی ایک چرچا بہت زور سے چل رہا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے ورنہ پڑھنا بیکار ہے. حدیث شریف میں فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو حسنہ ملتی ہے، اور حسنہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. سرکار نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے. الف مستقل حرف ہے، لام کا تلفظ مستقل ہے، میم کا تلفظ مستقل ہے، اور یہ 3 حروف کا معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود اس کا اجر اور اس کا ثواب 30 نیکیوں کا ثابت ہے. اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو اس کا اجر اور اس کا ثواب کہیں نہیں جاتا. پڑھنے والے کو اللہ تعالی اجر عطا فرماتے ہیں اور ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ کچھ سیاسی لوگوں نے ہمارے لوگوں کو ہتھ کنڈا بنا لیا اور ان کی زبان سے قرآن کریم کی تکذیب کروائی اور قرآن کریم کا مذاق اڑایا گیا اور اس کی آیات کو تبدیل کرنے کی باتیں کہی گئی، حالانکہ قرآن کریم کا ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکتا. یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ایسی کتاب ہے جس کا گوشہ گوشہ اور شوشہ شوشہ اور ایک ایک نقطہ محفوظ ہے. اس کے اندر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بہت سے تبدیلی کرنے کے دعوے دار آئے ہیں اور انہوں نے تبدیلیوں کے دعوے کیے ہیں کہ ہم یوں تبدیلی کریں گے، یوں تبدیلی کریں گے. وہ بول بول کر چلے گئے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت چونکہ اللہ کر رہے ہیں اس بنا پر 1400 سال میں اس کا ایک حرف بھی بدلنے کی نوبت نہیں آئی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑا واضح ارشاد فرماتے ہیں
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذکر ہم نے اتارا، اس سے معلوم ہوا قرآن ذکر ہے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اور تلاوت کرتے رہنا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. سمجھ میں آئے بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی فائدے سے خالی نہیں. اس کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں، گھر میں رحمتیں آنے والی ہیں، سکینہ اترے گی، نور برسے گا گھر میں، اور بری اور خراب چیزیں گھر سے روانہ ہو جائیں گی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ آیت الکرسی کی فضیلت کے سلسلے میں نقل کیا ہے. نسائی شریف میں ایک روایت ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس شخص کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی ہے. یہ ایک فضیلت ہوئی. فرمایا جو صبح میں آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالی حفاظت کرنے والے فرشتے شام تک اس کے لیے معین فرمائیں گے، اور جو رات کو پڑھ کے سوئے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام صبح تک کا کر دیں گے. شیاطین گھر سے بھاگ جائیں گے اور گھر میں رحمتوں اور سکون کا ماحول ہوگا. آج ہمارے گھر اندھیروں سے، حالات سے، پریشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے گھر میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے، لیکن جو سب بیماریوں کا مداوا اور علاج ہے وہ علاج گھر میں رہتے ہوئے ہم لوگ نہیں کرتے. ایک آدمی بیمار ہے، اس کے جیب میں دوائی بھی موجود ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میری بیماری کی یہ دوا ہے، لیکن وہ پیک دوا سب کو بتاتا ہے کہ میرے پاس اتنی قیمتی فلان بیماری کی دوا ہے، لیکن کھولتا نہیں اور استعمال نہیں کرتا. تو خالی دوا پیک رکھنے سے کیا فائدہ؟ عطر کی بوتل جب کھلتی ہے، خوشبو نکلتی ہے، لگائی جاتی ہے تو فضا کو اور پورے ماحول کو معطر کر دیتی. حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے اور بڑے پسندیدہ صحابی ہیں. خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور رات اور دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے. رات اور دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر باش رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو عملی بھی بناتے رہے، یاد بھی کرتے رہے. خود حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حافظہ اور میموری کمزور تھی. بھئی ایک دن میں اور ایک وقت میں آدمی کتنا بولتا ہے، طرح طرح کی بات وہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فضول گوئی بالکل نہیں ہوتی تھی، کام کی بات ہوتی. ذرا بھی فضول گوئی کی طرف صحابہ کرام یا کسی فضول کام کی طرف صحابہ کرام جاتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو دین کے کام کی طرف متوجہ فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے قیمتی اور ریشمی رومال پیش کیے گئے. وہ دربار رسول میں آئے، پھیلائے گئے. صحابہ کرام دیکھنے لگے اور تعریف کرنے لگے کہ کیا بہترین ریشم کے رومال ہیں، کیا عمدہ رومال ہیں. حضور نے دیکھا کہ دنیا کی طرف زیادہ میلان ان کا ہوتا جا رہا ہے.
فوری طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آخرت کی طرف متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا، اللہ نے سعد ابن معاذ جو دین کے لیے قربانیاں دیتے دیتے دنیا سے گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے ریشمی رومالوں سے کہیں بہتر اور عمدہ رومال عطا فرمائے ہیں۔ کوشش جنت کی کرو، وہاں کے رومال حاصل کرنے کی کرو، وہاں کا مقام پانے کی کوشش کرو۔ فوراً متوجہ فرماتے تھے، آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، فکر میں رکھتے تھے کہ آخرت کا فکر ہر وقت مسلمان کے اوپر سوار رہنا چاہیے، اس کو دنیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا دماغ ہمیشہ آخرت اور اللہ کے دین کی طرف متوجہ رہے، اس کا خیال رہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اور دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، نہ بازار میں کاروبار کرتے تھے، نہ تجارت کرتے تھے، نہ ملازمت کرتے تھے، نہ مزدوری کرتے تھے، بھوکے پیاسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی خوشہ چینی میں مصروف رہتے تھے۔ شکوہ کیا ایک دن اللہ کے رسول، رات دن ساتھ رہ کر کوشش کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی احادیث اور ارشادات خوب یاد ہو جائیں، لیکن میرا حافظہ کمزور ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اسلام میں حافظہ کمزور ہو جائے اس کا بھی علاج بتایا، حضرت حکیم صاحب تو بتائیں گے علاج، لیکن قرآن کریم نے بھی علاج بتایا ہے، اور احادیث میں بھی کمزور ہو جائے حافظہ تو علاج بتایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے، بچہ قرآن کریم حفظ کر رہا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے حافظ اور حفاظ کی اصطلاح نہیں تھی، پہلے زمانے میں قاری اور قرہ کی اصطلاح چلتی تھی، حافظ اور حفاظ کی اصطلاحیں بات کی ہیں۔ انہوں نے کہا میرا بچہ قرات کر رہا ہے، قرآن کریم یاد کر رہا ہے، لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا۔ کیا سستا علاج بتایا! ہمارے دین میں جو علاج بتائے گئے ہیں وہ بھی انتہائی سستے ہیں، جو غریب بھی کر سکتا ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حافظہ اگر قوی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچے کو مسواک کرانے کی عادت ڈالو، جب مسواک کرے گا آنکھیں بھی تیز ہو جائیں گی، جب مسواک کرے گا دماغ بھی تیز ہو جائے گا۔ سنتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں، کتنی طاقتیں رکھی ہیں، کتنے دنیاوی اور اخروی فائدے رکھے ہیں۔ اس لیے سنتوں کو زندگیوں میں زندہ کرنا ہے۔ سنتیں خالی کہنے کے لیے نہیں ہیں، ان کو زندگیوں میں لانا ہے، ان کو عمل میں لانا ہے۔ داڑھی بھی جو ہے سنت ہے، اور داڑھی کٹوانے کی اور بنوانے کی چیز نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی چیز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی داڑھی رکھی ہے، میرے نوجوانوں ایسی شاندار داڑھی رکھو، اور بال بھی یہاں سے کاٹے وہاں سے کاٹے، پیچھے سے کم آگے سے زیادہ اوپر سے اور زیادہ، یہ بھی بیکار اور فضول باتیں ہیں۔ سب طرف سے بال برابر برابر کاٹو۔ نوجوانوں اگر آپ کو کچھ نقل کرنے کا شوق ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کی نقل کرو، کیونکہ ہمارے لیے کوئی نمونہ ہے ہماری زندگیاں بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، کہ جس سے دنیا میں بھی ہم حسین نظر آئیں۔ داڑھی کے بغیر حسین نظر نہیں آئے گا،
داڑھی جتنی سنت کے مطابق ہوگی اتنا اللہ تعالی حسن و جمال عطا فرمائیں گے. نبی کا جمال شاندار داڑھی کے ساتھ کا ہے، داڑھی کے بغیر کا جمال نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا کہ بس جو رسول دے دیں آنکھیں بند کر کے اس کو لے لو، اس میں بحث و مباحثہ مت کرو. اور جن چیزوں سے سرکار منع کر دیں دنیا تمہیں لاکھ فائدے اس کے اندر بتائے اس کی طرف مت جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں تمہاری زندگی کے لیے دیں اس کو لے لو. جن چیزوں سے منع کر دیں منع کر دینے کے بعد اس کو نہ چھیڑو، اس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں. قاعدہ مردوں کے لیے بھی ہے، ضابطہ خاتون کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ٹیٹو بنواتے ہیں ہاتھوں پر، پیروں پر، کمر پر، سینے پر، جو کالے کالے داغ والے ٹیٹو بنواتے ہیں اس کو وشم کہتے ہیں عربی میں. حرام ہے کیونکہ اللہ کی دی ہوئی خوبصورت چمڑی کو چینج کرنا ہے. اللہ کی دی ہوئی چمڑی سے اچھی دنیا والا کوئی چمڑی دے نہیں سکتا. لیکن آج یہ پہلے عورتیں کیا کرتی تھی. یہ جو ٹیٹو بنوانا ہے 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ، پورے جسم کے اوپر کالا داغ. اور یہ داغ ایسے ہیں کہ کیمیکل سے بھی نہیں نکلتے، چمڑا نکالنا پڑتا ہے تب جا کر کے وہ نکلتے ہیں. وضو ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو دوسرے درجے کی بات ہے، لیکن ایمان والی عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ٹیٹو اپنے جسم پر نہ بنائیں، اپنے بدن پر نہ بنائیں. یہ عورتوں کا کام تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو کام پہلے عورتیں کرا کرتی تھی اب مرد کر رہے ہیں. بھئی چوڑی پہننا عورت کا کام ہے، لیکن آج لڑکا بھی بہترین چین جو ہے موٹی قسم کی ہاتھ کے اندر پہنتا ہے. کس چیز کی علامت ہے یہ چین؟ کیوں پہن رہا ہے یہ بیڑیاں؟ کیا ضرورت ہے ان بیڑیوں کی؟ اور کان کے اندر بوٹیاں یہ لڑکی کا کام ہے، عورت کا زیور ہے. لیکن مرد جو ہے وہ اپنے کان کے اندر بوٹیاں بھی ڈالتا ہے، اپنے گلے کے اندر لاکٹ ڈالتا ہے، سونے کی چین ڈالتا ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، لڑکا نوجوان، بے چین تھا، پریشان تھا. حضرت میں بے چین ہوں. میں نے کہا تیرے گلے میں جو چین ہے وہ کہے کی؟ اس نے کہا 100% 24 کیرٹ کے گولڈ کی بنی ہوئی چین ہے. میں نے کہا اسی گولڈن چین نے تجھے بے چین کر دیا ہے. اگر تو یہ آج نکال دے جہنم کا انگارہ تو اللہ تعالیٰ تجھے چین اور سکون اور تجھے اطمینان عطا فرمائے گا. صحابہ کرام سنتوں کا اور حضور کے مزاج کا بڑا خیال رکھتے تھے. خالی حضور نے ناراضگی کی نظر سے کسی چادر کو دیکھ لیا تو وہ چادر کے ٹکڑے کر کے صحابہ کرام پھینک دیتے تھے. ایک صاحب نے انگشتری پہنی تھی، سونے کی انگوٹھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، کھینچ لی، کیونکہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے. سونے کا زیور مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے. اب حدیث سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی. جو کوئی منکر اور ناپسندیدہ غیر شرعی چیز دیکھے اور اپنے ہاتھ سے اسے مٹانے پر قادر ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرے.
آج تبلیغ پر پابندی لگائی جا رہی ہے، روکا جا رہا ہے، دین کی بات مت کرو، کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دے دیا، حالانکہ اس میں تو یہ حدیث میں بتلایا گیا کہ برا کام جو کر رہا ہے اس کو برائیوں سے روک کر نیکیوں کی طرف لانا ایمان والوں کا فریضہ ہے اور شیوا ہے۔ یہ کام تو ہر مومن کو کرنا، اس سے روکنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں گھبرا رہے ہو؟ دین کی نشر و اشاعت ہوگی تو یہ جو خرافات حرمین میں آ رہی ہے، یہ فلمیں آ رہی ہے، ہندوستانی گویے اور نچنیے جا کے وہاں جدہ میں اور حرمین میں ناچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت فرمائے۔ اور وہ لوگ عجیب ہیں کہ جن کو کہا تھا کہ تم ملک سے فواحش کو رخصت کرو اور سنتوں کی آمیزش تمہارے ملک میں ہو جائے، سنتوں کو جگہ دے دو اپنے شہروں کے اندر، سنتوں کو بساؤ اور شہروں کو سنتوں کے ذریعے سے اور سرکار کے ارشادات کے ذریعے سے آباد کرو، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج دین کو روک رہے ہیں، ننگے پن کو اور عریانیت کو ہوا دے رہے ہیں۔ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو دیکھے کوئی منکر چیز، ناپسندیدہ غیر شرعی چیز، اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکنے پر قدرت ہے تو ہاتھ سے روک دے۔ سرکار کو ہاتھ سے روکنے پر قدرت تھی، اس لیے انگوٹھی انگلی سے نکال لی اور پھینک دی زمین پر۔ اس سے آگے حدیث ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ اب بعض لوگ ذرا کمزور ہیں، ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں، سامنے والا ہاتھ ٹویسٹ کر دے گا، موڑ دے گا، یہ ڈر ہے، اس بنا پر وہ کچھ کہتا نہیں ہے۔ آج کل تو ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ જે ફોડવાનું હોય તે કરે ને ખબરની અંદર એ ગોદા ખાય, આપણે હું કામ તાલ્લુકાત બગાડવાના, સંબંધ બગાડવાની જરૂરત શું છે? ارے ایسے संबंध को क्या करेंगे जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो? सब नाराज हो जाएं, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए, इसकी फिक्र कीजिए। समाज क्या कहता है, सोसाइटी क्या कहती है, आपकी कम्युनिटी क्या कहती है? कम्युनिटी को इस्लामी बनाइए, मिजाज उसका दीनी बनाइए। वो कम्युनिटी है जिसके अंदर सुन्नतों का चलन हो जाए, जिसके अंदर दीन का मिजाज बन जाए, वो असल में कम्युनिटी है। लेकिन हम लोग ताल्लुकात को इतनी अहमियत देते हैं कि वो एक काम गलत कर रहा है और उसको हम जबान से कम रोक सकते हैं तो भी नहीं रोकते। संबंध खराब ना हो जाए, ताल्लुकात खराब ना हो जाए, इसका ख्याल रखते हैं। فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اتنا کمزور ایمان ہے کہ زبان سے بھی بری چیز کو برا کہنے کی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم دل کے اندر بری چیزوں کو برا سمجھنے کا مزاج تو بناؤ۔ یہ تبلیغ ہے، یہ مومن کا ذمہ ہے، یہ مومن کا فریضہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت ہے، آپ حاکم مدینہ بھی ہیں، آپ نبی اور رسول بھی ہیں۔ آپ نے انگشتری کھینچ لی اور پھینک دی، آگے بڑھ گئے آپ۔ صحابہ کرام نے امتحاناً وہ صحابی سے کہا کہ جیب میں رکھ لو، حضور نے پھینکا ہے، بازار میں بیچ کر پیسہ لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے تمہارے لیے، پہننے کو نہ کہا ہے، بیچ کر پیسے کر لینے کو نہ نہیں کہا ہے۔ وہ صحابی نے کہا جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے گرا دی گئی، جو آپ کی نظر سے گرا دی گئی، اس کو حاصل کر کے میں دنیا کماؤں، میرا مزاج نہیں۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں۔ اب وہ ایک نکاح میں گیا، وہاں دلہا آیا ہوا تھا، بڑی بڑی انگوٹھیاں سونے کی پہن کے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی نکاح کیا ہے؟
انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم مولانا نکاح حضور کی سنت ہے؟ کہ ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے یہ کیا ہے؟ کہ ہاہو مائے پیرا ویلی ہاں انے وہ، اگر جو میں نے نکالا تو سانس جو ہے مجھے سانس بھی نہیں لینے دی، اس لیے اس کو راضی رکھنے کے لیے میں اللہ کو ناراض کر سکتا ہوں، میں رسول کو ناراض کر سکتا ہوں، لیکن میں رشتے کو خراب نہیں کر سکتا۔ ارے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ یہاں تعویلات کر رہا ہے۔ وہ صحابی کا عالم یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی، بے قیمت ہو گئی ان کی نظر میں، کیونکہ سرکار نے اسے اٹھا کر پھینکی۔ ایسا سنتوں پر ہمارا عمل ہو جائے، یہ دنیا لاکھ جھک مار لے اور محنت کر لے دین کو ختم کرنے کی، جیسی کہ آج کوششیں ہو رہی ہیں چاروں طرف سے، اپنے بھی کر رہے ہیں کوشش اور غیر بھی لگا رہے ہیں زور کہ دین ختم ہو جائے، لیکن یہ دین ختم نہیں ہوگا اس بنا پر کہ دین محفوظ ہے قرآن کریم کے اندر، اور قرآن کریم اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن نے اعلان کر دیا، حفاظت چاہتے ہو اپنی تو میرے دامن میں جگہ ملے گی، آ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ دنیا کی ووٹنگ کے لیے، دنیا کے عہدوں کے لیے جھگڑے مت کرو، یہ سیاسی پارٹیاں مت بناؤ، یہ تو کل ختم ہو جائیں گے، لیکن دوستو اسلام کا پرچم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بھائی بھائی بن کے رہو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ نہ آپس میں لڑو، نہ جھگڑا کرو، نہ غیبتیں کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو، زمانہ تمہیں مٹانا چاہتا ہے، لیکن تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن کریم جو زندہ کتاب ہے اس کتاب کا دامن پکڑ لو۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا الشرمندہ تاویل نے۔ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، نوع انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ ارے دنیا انسانیت کے نام اللہ نے کھلا ہوا لیٹر بھیجا ہے، اس لیٹر کو پڑھو نا، اس کے ایک ایک حرف کو پڑھو، یہ تمہاری حفاظت کی گارنٹی دینے والی کتاب ہے۔ واقعہ بیان کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ کمزور تھا، کیا کیا جائے حضور میرا حافظہ کمزور، اور تمنا میری دل کی یہ ہے کہ آپ کے ارشادات میرے سینے کے صندوقچے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں، اس لیے میں آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں، بھوکا پیاسا فقر و فاقہ کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں۔ ایک لمحہ تھا، بعض موقع ہوتے ہیں، بعض لمحات زندگی ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر یہاں پھیلاؤ، چادر پھیلا دی، کیا کریں گے سرکار نہیں معلوم۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے اپنی سینے سے لاپیں بھر کر، 3 لبیں بھر کر چادر کے اندر ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا نظر کسی کو کچھ نہیں آیا، لیکن سینے کی چیز اور باطن کی تجلیات اندر ڈال دی، توجہات ڈال دی۔
اور اس کے بعد فرمایا سمیٹو چادر کو سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ سینے سے میرے محبوب کی وہ چادر لگا دینے کے بعد کوئی حدیث میں نہیں بھولا. اس پر خوشی ہو رہی ہے کہ میں حدیث نہیں بھولا. ہم لوگ حساب بھول جاتے ہیں بزنس کا، تو ہم کو رات بھر نیند نہیں آتی کہ کہاں منڈے کی گڑبڑ ہوئی ہے، کہاں گڑبڑ آئی ہے، کہاں کھوٹ کیوں جا رہی ہے، میرا ڈیبٹ میں بزنس کیوں جا رہا ہے، کھوٹ میں کیوں جا رہا ہے. لو بھائی تعویذ لاؤ، لاؤ بھائی عامل کے پاس دوڑو، ان کے پاس 2 میل چل رہی ہے، مولانا دعا کیجئے میری 3ری میل ہو جائے. 2 تو ڈھنگ سے چلتی نہیں اور 3ری بھی مانگ رہا ہے. 2 کو چلانا ڈھنگ سے. ایک گاڑی کو ایک ڈرائیور چلا سکتا ہے، 2-3 ڈرائیور مل کر تھوڑے چلا سکتے ہیں. تو جب اللہ نے تجھے قناعت والی اور بہترین روزی ایک فیکٹری کے اندر دے دی تو دوسری کی فکر کرتا ہے. لیکن انسان ایسا لالچی ہے کہ جنگل بھر کر اور وادی بھر کر اسے سونا دے دیا جائے، گولڈ دے دیا جائے، تو وہ اللہ سے یہ دعا کرے گا کہ ایک وادی اور دے دے اللہ، تو میں دوسری نہیں مانگوں گا. لیکن جب وہ دوسری وادی ملے گی تو کہے گا ایک اور دے دے. اس کی تمنائیں ختم ہونے والی اور اس کی خواہشات پوری ہونے والی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. وہ قبر کا مردہ جو لیٹا ہے نا، منو مٹی کے نیچے اس سے نکالو، اور اگر اللہ اس کو قوت گویائی دے دے کہ بھائی تو دنیا سے گیا تو تیری تمام خواہشیں پوری ہو گئی، فرما نہیں، میری خواہشوں پر تم نے مٹی ڈال دی، ہزاروں من میری خواہشوں کو مٹی کے نیچے دبا دیا. خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا لمبی لمبی تمنائیں مت کرو، مختصر رکھو اپنی تمنا کو. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. جب انسان کی تمنائیں لمبی ہو جاتی ہیں تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ کی رغبت کم ہو جاتی ہے، عبادت کی رغبت کم ہو جاتی ہے، وہ خواہشات کی تکمیل کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اناج اور غلے کے اوپر نگران بنایا کہ روزانہ رات کو تمہیں یہ غلہ جو ہے، یہ اناج جو ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے. غلہ یعنی اناج. ایک تو ہماری اردو تھوڑی پاورفل ہے، اس لیے بیچ میں کوئی ایسا لفظ آتا ہے تو اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایک استاد تھے. وہ استاد محترم جو ہیں ہمارے حضرت مفتی ہارون صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی استاد، میرے بھی استاد، دنیا سے چلے گئے. ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے. بہت محنت سے پڑھاتے تھے. اب ان کے پاس جو ہے وہ گاؤں گئے. اب گاؤں میں تو سیدھی سادی بات کرنی پڑتی ہے. حضرت بڑی فصاحت اور بلاغت والی بات وہ سمجھتے نہیں. خبر نہیں ان کے تقریر کرتا ہوتا પણ عربی ની અંદર કંઈ બોલતા હોય એટલે કંઈ સમજણ નહીં પડી આમ. حالانکہ تو وہ تو اردو میں بات تقریر کر رہے تھے. اب جو ہے وہ گاؤں گئے، گاؤں میں انہوں نے تقریر کی. لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی شہر سے آئے ہیں اور راندیر کا آئس کریم بہت مشہور ہے تو حضرت کو بہت پسند ہوگا. تو گاؤں میں آئس کریم کا ٹھکانہ نہیں تھا. آج تو الحمدللہ پارلر اور گاؤں کے اندر میں نے دیکھا چاروں طرف جو ہے کولڈ ڈرنکس اور فالودہ اور آئس کریم اور سموسے اور پراٹھے کی دکانیں گاؤں کے اندر لگ گئی، جگہ جگہ لگ گئی، راستوں کے اندر، ہائی وے کے اوپر لگ گئی. کوئی دھندا نہیں چلتا، لیکن کھڈے کا کھمن چلتا ہے. کھڈے میں کھمن بیچ رہا ہے وہ چلے گا، لیکن بڑی مال کے اندر کروڑوں کی دکان لے کے بیٹھا ہے اور مکھیاں مار رہا ہے، کچھ بھی نہیں چلتا.
تو ان کے لیے آئس کریم بہترین لا کے رکھی، اور جیسے ہی بیان ختم ہوا حضرت کی خدمت میں پیالہ آئس کریم کا پیش کر دیا۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ میں زمانے طالب علمی ہی سے ان اشیاء سے سخت متنفر رہا ہوں۔ گاؤں والوں نے کہا اٹلا ماٹے جمے لاویل ایسے کہ تم نے بہت پسند چھے۔ حالانکہ یہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آئس کریم کی عادت نہیں ہے، لیکن گاؤں والے اس کا مطلب یہ سمجھے کہ بہت پسند ہیں کہ بیجی بھی کھاؤ، بیجو پیالو بھی تیار چھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس مہمان آئے، دعوت دینے کے لیے آئے، دعوت دی انہوں نے، تو حضرت ابھی پڑھا کر فارغ ہوئے تھے اور قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے۔ تو آنے والوں سے کہا کہ میں ذرا قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نے کوئی پرکارنی حاجت نہ تھی، بدی حاجت تھی، ہمیں فارغ تھے انہیں آویلا چھے، تمہیں بالکل تکلیف نہ اٹھاوتا، کوئی حاجت نہ تھی ہم نے۔ ارے منے حاجت چھے کہ قسم چھے جو تمہیں حاجت ماٹے اٹھل۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ غلے کے معنی اناج کے ہیں، اناج کے اوپر ان کو نگران اور ذمہ دار بنایا تھا۔ رات کو چکر کاٹ رہے تھے، ایک بڑے میاں تھیلا لے کر آ گئے اور انہوں نے اناج بٹورنا، وہ اناج لینا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے میاں کو پکڑا، یہ کیا کر رہے ہو؟ چوری کر رہے ہو؟ چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ غریبوں کا مال ہے، اس کے اندر سے چوری کر رہے ہو؟ تو بوڑھے نے کہا میرے گھر میں فاقہ ہے، اناج کی کمی ہے، غلہ نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، بیوی بچے پریشان ہیں، مجھے لے جانے دیجئے۔ نرم دل تھے صحابہ کرام، چل آج کا دن تو لے جا، کوئی بات نہیں ہے۔ لے کے چلا گیا، بہت منت سماجت کی، عاجزی کی، لے جا۔ صبح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کا رات کا مہمان کیسا رہا؟ وحی کی روشنی میں آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ شیطان آیا ہوا تھا اور وہ غلہ اور اناج ان کو جو ہے بنا کر لے گیا ہے۔ کہ حضرت اس نے بہت ضرورت کا اظہار کیا اور بہت اپنی علتیں بیان کی، تو میں نے جو ہے اس کو اناج لے جانے دیا۔ کہا وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ کہا آجے تو انہیں پکڑی لو، کالے نہیں پکڑو پر آجے نہیں چھوڑوانا نہیں۔ آج رات ہوئی تو پھر وہ بڑے میاں تھیلا لے کر آ گئے، اور تھیلا لے کے آئے اور انہوں نے پھر اناج بھرنا شروع کیا اور غلہ بھرنا شروع کیا۔ پھر ابو ہریرہ نے پیچھے سے گردن پکڑی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کل تم نے کیا کہا تھا؟ کہا نہیں ابھی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی بھائی، آج کا دن مجھے لے جانے دو۔ پھر بہت منت سماجت، تو مسلمان کا دل تو بیچارے کا بہت نرم ہوتا ہے نا، وہ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، بہت جلدی معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاف کرنے کا اس کے اندر مزاج رکھا ہے، دے دینے کا مزاج رکھا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالنے کا مزاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ چلو لے جاتا ہے، دل پسیج گیا اس کی ضرورتوں کو سن کر، کہا کوئی بات نہیں لے جا۔ اب صبح پھر دربار رسول میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال فرمایا، آیا تھا مہمان تمہارا؟ کہا حضور آیا تھا، اور اس نے آج تو کل سے بھی زیادہ منت سماجت کی، اس بنا پر جو ہے میں نے اس کو دے دیا۔ کہ وہ جھوٹا ہے، اس نے کیا کہا تھا کہ نہیں آؤں گا، لیکن آج رات کو پھر آئے گا وہ۔ اچھا آج رات کو آئے گا تو حضور آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو اس کو گرفتار کر کے آپ کے دربار میں پیش کروں گا۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، نبی کو شیطان جو ہے نبی کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، انبیاء کرام کے اوپر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو نبی کے تابع کر دیا جاتا ہے، نفس کو نبی کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ شیطان نبی کے کام میں روڑے اٹکا سکتا ہے، وہ اس کے اچھے کاموں کے بیچ میں رکاوٹیں ڈال سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک عفریت آیا اور وہ بلے کی شکل میں آیا، بڑا بلہ۔ آپ نے 2 رکعت پڑھی، وہ شیطان تھا، عفریت تھا۔
آپ نے اس کو گردن میں سے پکڑا، دبایا، اور دبانے کے بعد آپ کے بالکل قابو میں آ گیا وہ عفریت اور جن۔ حضور نے چاہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں تاکہ صحابہ کرام صبح میں اس شیطان کو دیکھ لیں، لیکن پھر یاد آ گئی اپنے برادر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ کیا دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ سلیمان علیہ السلام کی دعا سمجھو۔ قال رب اغفر لی، نبی پہلے مغفرت طلب کرتا ہے، نبی کے مد نظر ہمیشہ آخرت ہوتی ہے، اس بنا پر پہلے آخرت مانگی ہے، پہلے مغفرت مانگی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور بے مثال حکومت اللہ نے دی تھی۔ فرمایا اس سے بھی شاندار حکومت مجھے عطا فرما دیجئے کہ کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ وقال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من قبلی، فرماتے ہیں ایسی مجھے حکومت عطا فرما کہ پہلے بعد میں کسی کو ایسی حکومت نہ ملی ہو۔ مجھے میرے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی، اور ان کو حکومت اللہ نے جنات پر بھی دی تھی، ہوا پر بھی دی تھی، پرندوں پر بھی دی تھی، تمام پر یکساں حکومت کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ دعا یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنات کو چھوڑ دیا جو شیطان آپ کی نماز میں روڑے اٹکانا چاہتا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ تیسری رات ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں بیٹھ گئے۔ آج بھی وہ بوڑھا پھر وہی تمام معذرتیں لے کر آیا، اور اناج اور غلہ۔ آج ابو ہریرہ نہیں مانے کہ نہیں، بالکل نہیں، آج کسی حالت میں تجھے نہیں لے جانے دوں گا، بلکہ دربار رسول میں قید کر کے تجھے پیش کروں گا۔ لوگ بیچارے جنات کو قید کرنے کے لیے اور جنات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کتنی دماغ پاشی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، ان کو جنات کنٹرول میں کرنے کا بہت شوق تھا، تو سمندر کے کنارے پر جاتے تھے، روزانہ 2-2 کلو مٹھائیاں مچھلیوں کو کھلاتے تھے۔ مچھلیاں بھی سمجھتی تھی اچھا بے وقوف ہاتھ میں آیا ہے، تو وہ بھی خوب جو ہے مٹھائیاں کھا جاتی تھی۔ 40 دن کے بعد الٹے سیدھے وظیفے پڑے تو ایک جنات ہاتھ آیا۔ رات ہوئی، وہ لیٹے ہوئے تھے اور جنات آیا۔ جنات نے آ کر جتنی گھر کی لائٹیں تھی وہ بغیر سلگائے ہوئے جلا دی۔ یہ بڑے گھبرائے، یہ لیٹے ہوئے تھے، اور پھر دیکھا تو چھت تک ایک آدمی جو ہے اس کا سر چھت کے اوپر لگ رہا ہے، اتنا لمبا چوڑا ایک آدمی نظر آیا۔ کہا بھائی تمہیں کون؟ تو کہ تمہیں وظیفہ پڑتا ہوتا نے جے جنات نے کنٹرول کروا ماٹے تے ہوں چھوں، بتاؤ خدمت ہوں چھے کرવાનું ہوں چھے تے بتاؤ، نہیں تو پچھی تمہاری خیر نہ تھی۔ کام میرے کو بتاؤ، میرے کو تو کام چاہیے، کام بتاؤ کیوں میرے کو کنٹرول میں لیا ہے۔ کہ کہیں کام نہ تھی، تو کہا پھر تیار ہو جاؤ، اپنی قضا کے لیے تیار ہو جاؤ، ابھی بھی بولو کیا چاہتے ہو۔ کہا میں ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ آج تو نظر آیا، اس کے بعد موت تک کبھی نظر مت آنا، ورنہ مجھے اٹیک آ جائے گا، اور تو کام کرے گا، جب کرے گا اس سے پہلے میرا کام تمام ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جنات یوں ہی آ گیا، کنٹرول میں کیا۔ اس نے کہا دیکھو اگر ابو ہریرہ آج تم نے مجھے چھوڑ دیا، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتا کے جاتا ہوں، ایک ایسا نسخہ بتا کے جاتا ہوں، کوئی شیطان تمہاری چیز کو چھیڑ نہیں سکے گا، تمہاری سب چیزوں کی حفاظت ہوگی، تمہارے مکان کی حفاظت ہوگی، تمہاری دکان کی حفاظت ہوگی، تمہاری جان کی حفاظت ہوگی۔ ایسا وظیفہ میں تمہیں بتا کے جاتا ہوں، یہ وظیفہ یاد کر لو۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات تو نے بتائی کہ میں محفوظ ہو جاؤں، گھر محفوظ ہو جائے، شیاطین سے بچ جائیں، یہ تو بہت اچھا وظیفہ ہوگا۔ تو آیت الکرسی بتائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم. یہ آیت الکرسی میں حق تعالی شانہ کی 10 صفات کا تذکرہ ہے. ایک توحید کا تذکرہ ہے، باقی صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اور سورہ بقرہ کی فضیلت میں لوگوں نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی فضیلت میں یہ کافی ہے کہ اس کے اندر آیت الکرسی ہے. اور یہ آیت الکرسی ایسی ہے کہ پورے قرآن کریم میں ایسی اعظم آیت نہیں ہے. چھوڑ دیا اس کو، وظیفہ بتا دیا اس نے، چھوڑ دیا. صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. کہا کیا ہوا بھائی تمہارا وہ مہمان کا کیا ہوا؟ حضرت وہ مہمان نے کل ایک نسخہ بتایا. اور میں کیا نسخہ بتایا؟ تو یہ آیت الکرسی کا تذکرہ کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو 3 دن تک تمہارے پاس کون آیا؟ جواب دیا نہیں معلوم اللہ کے رسول. فرمایا وہ شیطان تھا جو یہ شکل کے اندر متشکل ہو کر بوڑھے کی آتا تھا. وہ شیطان تھا اور وہ جھوٹا ہے اور وہ دھوکے باز ہے. اور شیطان تو بڑا چال باز ہے نا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. شیطان کا کام کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، تمہارے پیسے غلط جگہ پر لگوا دیتا ہے. اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ تمہیں کھلے ہو جانے کا حکم دیتا ہے، ننگے پن کا حکم دیتا ہے، عورت کو بے پردہ کرتا ہے، لڑکے کو زنا پر مجبور کرتا ہے. بے حیائیوں کے کام پر لگانا شیطان کا کام ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ تعالی بڑے مغفرت فرمانے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں دینے والے کو مزید مال عطا فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں اور مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتے ہیں. یہ اللہ کی دعوت ہے، اللہ کے دین کی دعوت ہے، وہ شیطان کی دعوت. کہا لیکن وہ شیطان نے تمہیں جو بات بتائی وہ بالکل صحیح. یعنی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی ہے، تو آج جب کہ دنیا جو ہے وہ اس پر لگی ہے کہ دین حق کو مٹائے، تو دین حق کو بچانا وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن خود ہم دین حق پر قائم رہیں اور برقرار رہیں. اس کے لیے ہمارے پاس 2 نعمتیں اللہ نے دی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. قرآن میں دین کو دنیا میں اتارنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے یہ دین دنیا میں سر بلندی کے لیے اتارا ہے، سر نگو ہونے کے لیے اور سر جھکا کے زندگی گزارنے کے لیے نہیں. سر جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ تو اللہ سر بلندیاں دنیا والوں کے سامنے عطا فرمائیں گے. اور اللہ کے سامنے اگر تم نے سر نہیں جھکایا، اللہ کے احکام کے سامنے تم نے سر نہیں جھکایا تو پھر مٹایا جائے گا، حالات آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وارننگ دے دیا، بڑا ڈینجر وارننگ دیا. کیا فرمایا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے دین کا کام نہیں کیا، یعنی دین پر چلے نہیں، سنتوں پر چلے نہیں، مسجدوں کو آباد نہیں کیا، سنتوں کی دعوت نہیں دی، نوجوان مسجد میں آنے والا نہ بنا، دین کا کام کرنے والا نہ بنا، دعوت کا کام کرنے والا نہ بنا، تو اللہ فرماتے ہیں نئی قوم پیدا کروں گا، دین کی حفاظت کروں گا، تمہیں مٹا دوں گا، نئے لوگ پیدا کروں گا. تو آج یہ دین جس کی
علویت اور فوقیت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے اور رکھیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہیں تو اللہ ہمیں بھی سربلندیاں عطا فرمائیں گے. اور اگر ہم نے دامن دین اور دامن اسلام چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پریشانیاں چاروں طرف سے کچل ڈالے گی، حیران کر ڈالے گی. حضرت حکیم صاحب نے حضرت مولانا بشیر صاحب کی تشریف آوری پر پروگرام ترتیب دیا. جب بھی وہ آتے ہیں دین کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے، تو اس مرتبہ بھی وہ تشریف لائے ہیں اور آپ حضرات کو بلایا گیا، مجھے بھی بلایا گیا کہ چند منٹ بیٹھ کر دین کا کچھ تذکرہ ہو جائے. ملاقات ایسے ہی نہیں رہے کہ کھایا پیا اور روانہ ہو گئے، کچھ دین کی فکریں، کچھ دین کی باتیں ہو جائیں. اس لیے جو ہے یہ مجلس کو بلایا گیا، ہمیں جمع کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ یقین عطا فرمائے کہ ہماری سربلندی اور ہماری کامیابی کا راز اسلام پر عمل کرنے میں ہے اور دین پر 100% چلنے میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائے. ایک خاتون شدید بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا کی درخواست آئی. چھوٹی مسجد کے امام صاحب کی ساس بیمار اسپتال میں زیر علاج، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کی گزارش ہے. ان کے مکان کی تعمیر کے لیے دعا کریں. کچھ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، ان رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم ثبت الاسلام والمسلمین. اللہم ثبت اقدام المؤمنین وزلزل اقدام الکافرین وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ اس میں جو لغزشیں ہوں درگزر فرما. اے اللہ دین مبین پر ہمیں پوری طرح گامزن فرما. 100% مسلمان بنا، با اخلاق بنا، با حیا بنا. ہر قسم کی بے حیائیوں سے حفاظت فرما، بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما. ہماری ماؤں کی، حیا کی، جان مال عزت آبرو کی، بھائیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کا تو نگہبان ہے، ہم کام کریں گے تو رہیں گے،
نہ کریں گے تو اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے۔ اے اللہ ہم محروم نہ ہو جائیں، اے اللہ اس کی سعادت ہمیں عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اللہ آج کی اس اجلاس کو اپنے فضل سے قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اللہ بہت سے علماء تشریف رکھتے ہیں، ان کے علم میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیض کو عام تام فرما، جاری فرما۔ اے الہ العالمین ایمان پر دنیا میں جب تک زندہ رکھے قائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصافحے کا زحمت نہ فرمائے، میں سلام کر لیتا ہوں، آپ جواب دے دیجئے تاکہ آپ کو مصافحے کی زحمت نہ رہے۔ ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما